ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم وسعت رحمتی کل شیء وقال اللہ تبارک وتعالی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقال الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة حتى ينزل تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له وهل من مستجيب فأجيب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہیں اللہ کی صفات۔ دنیا میں انسان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھ سکے، لیکن یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کی صفات کو پہچان سکے۔ ذات الگ چیز ہوتی ہے اور صفات الگ چیز ہوتی ہے۔ ذات انسان کی عقل اور فکر سے ماورا ہے اور اللہ کی صفات انسان دنیا میں سمجھ سکتا ہے۔ اگرچہ ان صفات کو اپنی آخری درجے میں سمجھنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن ایک خاص حد تک انسان اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہوتا تو پھر اس دنیا میں اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ در حقیقت انسان اللہ کی ذات کو ان کی صفات کی وجہ سے پہچانتا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ ذات الگ چیز ہے، صفات الگ چیز ہے۔ اس وقت رات کا وقت ہے، لائٹیں جل رہی ہیں۔ لائٹیں جلنے کے معنی یہ ہیں کہ پاور ہے۔ ایک ہے پاور کی ذات اور ایک ہے پاور کی صفت۔ پاور کی ذات کو تو ہم پہچان نہیں سکیں گے وہ ہے کیا چیز، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وولٹیج اچھا ہے یا ڈم ہے یا کمزور ہے۔ اسی طرح سے پاور کے اندر ایک صفت ہے، وہ انسان کو جھٹکا مارتی ہے۔ پاور کے اندر کی صفت ہے، وہ انسان کی جان کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ پاور کی صفات ہیں، لیکن خود پاور کیا چیز ہے یہ جاننا مشکل ہے۔
ایسے ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفت ہے اللہ قادر ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رزاق ہیں، قہار ہیں، جبار ہیں۔ وہ جو اللہ کے 99 نام ہیں وہ دراصل اللہ کی ذات کا تعارف ہے، وہ اللہ کی صفات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان ہے اور اس کی کچھ صفات ہیں۔ صفات ہے مثلا یہ سکالر ہے، یہ شریف ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اخلاقی طور پر بہت اچھا ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بہت ساری صفات ہوں، خوبیوں والی اور کچھ خامیوں والی بھی صفات ہوں گی۔ مثلا مزاج صحیح نہیں ہے مگر علم بہت زیادہ ہے، یا پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن غصے والا آدمی ہے، تو غصہ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، پیسہ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، نرم مزاج ہونا ایک صفت ہے۔ تو جیسے انسانوں کے اندر، انسانوں نہیں ہر مخلوق کے اندر ذات بھی ہوتی ہے، صفات بھی ہوتی ہے، صفت بھی ہوتی ہے۔ ایک پتھر ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے۔ صفت اس کی کیا ہے؟ مثلا یہ سخت ہے، کالا ہے، یا کسی اور کلر کا ہے اور ٹھنڈا ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کی ذات الگ چیز ہے اور اللہ کی صفات الگ چیز ہیں۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور مت کرنا، کیونکہ تم اللہ کی ذات میں غور کرنے لگو گے تم کہیں نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکو گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم اپنی روح پر اگر غور کرنے لگیں گے تو ہم اپنی روح کو پہچان نہیں پائیں گے۔ کتنی ہی تحقیق کرتے رہیں، کتنی معلومات کرتے رہیں، اپنے دماغ کا کتنا ہی استعمال کریں، لیکن آپ اپنی روح کو نہیں سمجھ سکیں گے یہ روح کیا چیز ہے، یہ کس چیز سے مل کر بنی ہے، اور یہ کہاں رکھی ہوئی ہے، اور یہ نکلتی کیسے ہے، اور بدن میں اندر کیسے چلی جاتی ہے، اور رکھی ہوئی کہاں پر ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور جس وقت یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی ہے، اور نکلتی ہے تو وہ منہ کے راستے سے نکلتی ہے کسی اور راستے سے، اور ہم اس کو پکڑ کر کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں، یا کمرہ اگر بند کریں، لاک کریں، کوئی سراغ بھی نہ رکھیں تب بھی وہ روح کیسے نکل جاتی؟ یہ تمام چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں، یا انسان کی عقل سرنڈر کرتی ہے اور انسان سمجھ نہیں سکے گا اپنی روح کی حقیقت کو۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ ہم جب ایمان لائے ہوئے ہیں الحمدللہ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا، ہم نے ایمان لایا اللہ کی ذات پہ جیسا بھی ہوا ہے۔ آمنت باللہ ہم نے مان لیا اللہ جیسا بھی ہے، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جو اس کی ذات ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اس کی صفات ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ صفات کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مثلا صفت ہے اللہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے کیسے ہیں یہ انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے آنکھ کا ہونا، دیکھنے کے لیے ضروری ہے لائٹ کا ہونا، دیکھنے کے لیے ضروری ہے جو چیز دیکھی جا رہی وہ انسان کے دیکھنے کے رینج میں ہو، کیونکہ دیکھنے کے لیے تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس کے بغیر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کیسے دیکھتی ہے، آنکھ کے بغیر وہ کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں مان تو لینا ہے لیکن سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اللہ کی ذات میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہاں صرف ماننا ہے۔ اللہ زندہ ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ اور یہ 99 ہی نہیں ہیں، اللہ کی صفات ہزاروں ہیں، وہ تو چند اس میں بتائی گئی ہیں، ورنہ اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع کی ہیں۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ ان اللہ کی تمام صفاتوں میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ یہ ایک مشکل بحث ہے، لیکن ہم اس کو آسان کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی تمام صفات میں جیسے اللہ کے اندر طاقت ہے انتقام لینے کی، سزا دینے کی، پیدا کرنے کی، پالنے کی، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کو پال رہے ہیں۔ جس مخلوق کو جو چاہیے، جیسی اس کی جسمانی تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام تقاضے پورے کر دیتے ہیں۔ کسی کو ہوا چاہیے، کسی کو غذا چاہیے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو پر چاہیے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو وہاں غذا چاہیے جس سے وہ بنے گا، ڈیولپ ہوگا، تو اس کو وہاں غذا دی۔ بچہ ماں باہر آ گیا تب اس کو غذا چاہیے، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا۔
پھر یہ بچہ جب بڑا ہونے لگے گا اب اس کو دانتوں کی ضرورت ہے تو دانت پیدا کر دیں گے، پھر آگے چل کر کے یہ کھانا کھائے گا تو اس کے باڈی کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہونا چاہیے تو وہ عطا کیا۔ پرندوں کو ہوا چاہیے جس میں وہ اڑ سکیں، ان کے پروں کے اندر اڑنے کی طاقت ہونی چاہیے، وہ عطا کر دی۔ نالی کے اندر کیڑا پڑا ہوا اس کو اپنی غذا چاہیے۔ ہر مخلوق کی ہر حالت میں ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کا نام ہے رب، اور یہ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہر مخلوق کو کس حالت میں کون سی چیز چاہیے۔ چڑیا نے انڈا دیا، وہ انڈا گھونسلے میں رکھا ہوا ہے، اب اس گھونسلے کے اندر چوزا بن رہا ہے، اس چوزے کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ چوزا تیار ہو جائے گا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ ہم سمجھ سکیں گے جب وہ چوزے سے باہر آ جائے گا، وہ انڈا ٹوٹ کر کے اس میں سے چوزا باہر آئے گا، ہم سمجھ جائیں گے ہاں صاحب چڑیا کے انڈے سے چڑیا ہی نکلی اور مرغی کے انڈے سے مرغی ہی نکلی اور دوسری چیزوں سے دی۔ اللہ نے ہر مخلوق کی ہر حالت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی جو تدبیر دنیا میں چلائی ہے، اسی کو کہتے ہیں ربوبیت، کہ اللہ رب ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اندر ایک صفت ہے رب ہونے کی صفت۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جس طرح چاہیں گے تباہ کر دیں گے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ چنانچہ قوموں کا تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو برباد کر دیا، سرکش انسانوں کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، ان کی حکومتیں، ان کی فوجیں، ان کے تدبیریں ان کو روک نہیں سکیں۔ فرعون کو 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو دریا میں ڈوب گیا، اور جس دریا سے اللہ نے چاہا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا، اسی دریا میں اللہ نے چاہا تو فرعون کو ڈبو دیا۔ ٹھیک، تو اللہ کی قدرتوں کی بھی کوئی حد نہیں اور اللہ کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں، اور جب پکڑ کرنے پر آئیں گے تو اس میں کوئی مخلوق بچ نہیں سکتی ہے، اور چاہے کوئی کتنی ہی کوششیں کرے لیکن اللہ کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا جب اللہ چاہیں گے پکڑنا، اور اگر اسے پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ ہے تو وہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں حضور کی عجیب ہوتی تھی، لیکن ایک عجیب دعا حضور نے یہ بھی فرمائی، کیا؟ لا ملجا منک الا الیک، یا اللہ آپ کی پکڑ سے بچنے کی جگہ اگر ہے وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اگر میں آپ کی پکڑ سے کہیں بچ سکتا ہوں، ٹھکانہ میرے لیے کہیں نہیں، وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ چھوٹا بچہ جو ابھی چل نہیں پا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے کپڑوں کو گندا کر دیا، اور اس نے گندگی اس کے جسم سے نکلی، اور کبھی جو ہے وہ ماں اس کو جو ہے وہ مارتی ہے، تو مارتے مارتے وہ بچہ کس کو پکڑتا ہے کہ اپنی ماں کو پکڑتا ہے، اسی سے مار بھی کھا رہا ہے اور اسی کو پھر پکڑتا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے بچنے کی جگہ اگر ہے تو اسی کے پاس ہے، اور کہیں میرے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اگر غلطی کی ہے اس پہ سزا مجھے جو دے رہی ہے، یہ ٹھیک کر رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے، وہ بچہ رو بھی رہا ہے اور اسی ماں کو پکڑتا بھی ہے اور اسی سے پٹتا بھی ہے، تو پٹ بھی رہا ہے اسی سے، رو بھی رہا ہے اور پکڑتا بھی اسی میں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے بندہ اللہ کی پکڑ سے اگر کوئی بچنے کی جگہ پاتا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ ہم آپ کی پکڑ سے اگر بچنا چاہیں گے تو آپ ہی کے پاس، اور کہیں بچنے کی جگہ نہیں۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، یہ صفات در حقیقت اللہ کا تعارف ہے، اور اس تعارف کو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں خالق ہوں، ساری کائنات میں نے کیسے بنائی، تمہارا بھی خالق میں ہوں، میں نے تم کو کیسے بنایا، کیا کیا چیزیں میں نے تمہیں عطا کی۔ دیکھو تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تھی، میں نے وہ بھی دے دی۔ تمہیں نہیں معلوم تھا میں نے بولنے کے لیے زبان چاہیے، میں نے وہ بھی دے دی۔ تم کو نہیں معلوم تھا تم کو چیزیں یاد رکھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے تھا، میموری سسٹم ہونا چاہیے تھا، میں نے وہ بھی دیا۔ تم کو نہیں معلوم تھا تم کو سوچنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک خاص دماغی صلاحیت، میں نے وہ بھی تمہیں دے دی۔ غرض یہ کہ تمہیں کیا کیا چاہیے تھا وہ سارا میں نے دیا، لہذا خالق میں ہوں۔ تو سمجھو نا تم کہ مجھ کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں۔ تو یہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، خالق ہونے کا تعارف۔ پھر پیدا کرنے کے بعد میں بے فکر نہیں ہوا، کس مرحلے پر تمہیں کیا چاہیے وہ سارا میں انتظام کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ تو میں تمہارا رب بھی ہوں، تو میں پرورش کر رہا ہوں تمہارے تمام انتظامات کر رہا ہوں، اور تم کسی مشکل میں پھنستے ہو تو میں رحم بھی کرتا ہوں، اور اگر تم کوئی غلطی کرتے ہو میں چاہوں گا تو سزا بھی دے سکتا ہوں، تو میں قہار بھی ہوں، اور غلطی کرتے ہو میں معاف بھی کرتا ہوں تو میں غفار بھی ہوں، اور کبھی پکڑ پہ کروں گا تو میں قہار بھی ہوں، اور تم مجھ سے بچ کر نکلنا چاہو گے تو مجھ سے نکل نہیں سکتا ہے کہ میں مجھ سے تم عاجز نہیں کر سکتے، میں جہاں سے چاہوں گا وہاں سے تم کو پکڑ کے لا سکتا ہوں۔ غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کا تعارف کراتے ہیں، اور اس تعارف کے نتیجے میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان، اور دوسرے اللہ کی ذات کا تعلق۔
جب اللہ اپنی طاقت کو سمجھاتے ہیں، اپنی پکڑ کو سمجھاتے ہیں، اپنی سزاؤں کا نظام سمجھاتے ہیں، تو اس سے ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ڈر کے بعد پھر وہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ اپنی رحمت کو بتاتے ہیں، اپنی عطا کو بتاتے ہیں، اپنی شفقتوں کو بتاتے ہیں، تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہونے کے بعد بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایمان کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے، اور ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ اپنی صفات کا جب تعارف کراتا ہے تو اس تعارف کرانے میں سب سے زیادہ کس صفت کا تعارف کراتا ہے؟ تو جواب ہے وہ ہے ایک صفت، اس کا نام ہے صفت رحمت۔ جتنا زیادہ اللہ اپنے رحیم ہونے کو بیان کرتا ہے اتنا وہ کسی چیز کو بیان نہیں کرتے۔ چنانچہ شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کی ذات کے نام سے جو اب آگے کوئی بھی صفت لا سکتے تھے، مثلا شروع اس اللہ کے نام سے جو غفار اور قہار ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے قوموں کو تباہ کر دیا، شروع اس اللہ کے نام سے جو زمین کا خالق و مالک ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو ساری کائنات کا رب ہے، شروع اس اللہ کے نام، کوئی بھی صفت لا سکتے تھے لیکن نئی صفت کیا لائی؟ شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ بہت رحمان کا مطلب دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا، اور بہت رحیم کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک پر وہ جو رحم کر سکے اس کو رحیم کہتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحم کر سکے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، جگہ جگہ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں بہت رحیم ہوں، میری رحمتوں کی انتہا یہ ہے کہ میں خود کہتا ہوں کائنات میں ہر چیز سے زیادہ وسیع اگر ہے تو میری رحمت ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت شیطان کسی انسان کے خواب میں آیا اور اس شیطان نے اسے پوچھا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اس نے کہا تیرے بارے میں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو شیطان نے کہا کیوں؟ قرآن میں تو لکھا ہے وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور میں اس میں شامل ہوں، میں بھی ایک شے ہوں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، اب میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے تو ہر چیز میں تو میں بھی داخل ہوں، تو لہٰذا میری مجھے سزا کیوں لگے گی؟ وہ آدمی لاجواب ہو گئے۔ شیطان کے اس کہنے پر وہ آدمی لاجواب ہو گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے ملاقات ہو جائے گی اور مجھ سے جب وہ پوچھے گا میں یہ جواب دوں گا، پھر جب وہ اس کا اعتراض یہ کرے گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور وہ جواب میں دوں گا کہ اللہ کی رحمت یقیناً ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس رحمت کے دائرے سے باہر کر دے تو اس سے تھوڑے لازم آئے گا کہ اللہ کی رحمت کم تنگ ہو گئی، تو نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا بیان اللہ جل شانہ جتنی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ اور کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ تہن خدائن کتب ربکم، لکھ کے رکھا ہے، علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ ان من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جب کسی بندے نے ناواقفیت میں، شیطانی دباؤ کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، نفس کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو جو ہی وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سزا مت دینا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ اب تو معاف کر دو اس کو، اور معاف کرنا ہی کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی چارہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو خطرہ تھا۔ کیا خطرہ تھا؟ کہ جو ہی یہ بات بندوں تک پہنچ جائے گی، بندے کہ بہت اچھا اللہ تو بہت رحیم ہے، جو مرضی سو کرو، بعد میں اللہ تعالیٰ رحم کر دیں گے۔ اس خطرے کے باوجود اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، تاکہ یہ بیان سن کر ایمان والے کے دل میں اللہ کی بہت محبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون بندو؟ جنہوں نے قسم قسم کے گناہ کر رکھے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں میں سارے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مایوس مت ہونا کہ اتنے سارے گناہ ہو گئے اب ہم کو معافی کہاں مل سکتی ہے، کہ نہیں، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یقیناً تیار ہیں، سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ ان اللہ یغفر انہ هو الغفور الرحیم، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کا اصلی ترجمہ انسان کر ہی نہیں سکتا دنیا میں، اس انداز سے عربی میں یہ جملہ لایا گیا کہ اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے صحیح ترجمہ، کیونکہ الفاظ اس طرح سے اس میں استعمال کیے گئے ہیں تاکید کے کہ دوسری زبان میں مکمل ترجمہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے کہا کہ اے اللہ، اے میرے نبی، آپ میرا تعارف میرے بندوں کے سامنے کرائیں گے تو آپ کہہ دیجئے گا، نبی، باخبر کر دیں آپ، مطلع کر دیں آپ، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اس کے باوجود اگر تم سدھرے نہیں تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے اور میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ تو دونوں پہلو دکھائے گئے۔ یہ اللہ رحیم ہے، اسی لیے بندے کی تمام ضروریات اس نے پوری کی ہیں، اسی لیے وہ بندے کو تھک جاتا ہے تو رات کو نیند عطا کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے غذائیں تیار کی ہیں، غذائیں اس کے جسم میں پہنچتے ہیں تو وہ غذائیں اس کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے نبی بھیجے ہیں تاکہ تم کو وہ برائیوں سے بچنے کی تدبیر بتائیں۔ میرے اللہ جل شانہ چونکہ رحیم ہے، اسی لیے وہ بار بار حکم دیتے ہیں تم یہ کرو ورنہ اس کی وجہ سے خرابی ہو جائے گی، تم اس غلطی سے بچو ورنہ اس کی وجہ سے خرابی ہو جائے گی۔ اللہ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، غذائیں ساری ہمارے لیے، ہوائیں ساری ہمارے لیے، پانی سارا ہمارے لیے، جانور تمام ہمارے لیے، استعمال ہم ہی سب کو کرتے ہیں۔ جانور گھاس کھائے گا، گھاس کھا کر کے جانور پھر ہم کو فائدہ پہنچائے گا، زمین میں پانی اترے گا، اس زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکلیں گی، وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گی۔ ہوا نکلتی ہے، ہوا چلتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، دھوپ کی وجہ سے زمین میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں ان تمام تبدیلیوں کا آخری فائدہ ہم انسانوں کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور اللہ جل شانہ یہ اپنی رحمت کا بیان قرآن میں الگ الگ انداز سے سمجھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرمایا اپنے بچوں کا نکاح جلد کرو تاکہ یہ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ اگر یہ گناہ میں پھنس جائیں گے تو گناہ میں پھنسنے کے بعد پھر ان کی زندگی سب خراب ہو جائے گی۔ فرمایا جلدی ان کا نکاح کرو، لیٹ مت کرو۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کا حکم دیا کہ یہ اولاد تمہارے لیے آئندہ سہارا بنے گی۔ اگر اللہ کی صفت رحمت جوش میں نہ آتی تو یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ شان و بیان نہ فرماتے۔ انسان کو جسم عطا کیا، یہ جسم ایک طرف سے اللہ کے پیدا کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے ہمارے استعمال میں ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس جسم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہیں کریں گے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس جسم ہے، یہ جسم تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر استعمال تم جب کرتے ہو تو یہ سارا ریکارڈ کر لیتا ہے، اور یہ ریکارڈنگ میرا کام کر رہا ہے۔ یوزنگ تم کرو گے، ریکارڈنگ میری طرف سے کرے گا۔ چنانچہ انسان کا یہ جسم انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی آنکھ کو، یہ تو اس نے آنکھ نے ہمارا کام کیا، اور آنکھ سب ریکارڈ کر رہی ہے کیا کیا دکھوایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہماری مرضی کے مطابق اٹھا، ہم اس ہاتھ میں چاہے قرآن شریف اٹھا کر کے پڑھیں، چاہے کوئی فوج کتاب اٹھا کر کے پڑھیں۔ اس سے ہم نے اپنے دکاندار کو پیسہ ادا کیا، یہ اس سے ہم نے رشوت دی۔ اس سے ہم نے کسی محرم کو چھوا یا کسی نامحرم کو چھوا، یہ اپنی جسم کا ہم استعمال۔ ہم نے اپنے پاؤں کو شراب کھانے کی طرف چلایا، چوری کرنے کی طرف چلایا یا مسجد کی طرف چلایا، یہ تو پاؤں ہماری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، مگر جدھر کے لیے ہم نے چلایا یہ پاؤں ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان، یہ بھی اللہ کی صفت رحمتی کا نتیجہ۔ ساری جنت اللہ نے بنائی کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے، اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اس کو انعام دوں، اور اس انعام کا بہترین سائے وہ جنت ہے۔ بہترین جو انعام کی شکل عطا کی گئی وہ جنت میں، بلکہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی تو عرصے طویل کے بعد اللہ کی طرف سے ان سے پوچھا جائے گا کوئی چیز تمہارے لیے باقی رہ گئی؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ کوئی چیز باقی نہیں۔ تو ارشاد ہوگا ایک چیز ابھی باقی ہے۔ سارے بندے سوچنے لگیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو باقی ہے؟ ہمیں تو ساری نعمتیں مل گئی جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے۔ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تو سارے پورے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیے، تو کون سی چیز باقی ہے؟ تو ارشاد ہوگا
ابھی تو ایک چیز باقی ہے، وہ یہ کہ میں نے اعلان نہیں کیا میں تم سے راضی ہوں یا تم سے ناراض ہوں، جنت میں تو تم کو پہنچا دیا، مگر ابھی تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں تم سے راضی بھی ہوں یا نہیں۔ تو ساری جنت والے حیران ہو کر کہیں گے واقعتاً ہمیں تو نعمتیں ملی کھانے پینے کی، لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہوئے تو اس کھانے پینے کا مزہ کیا ہے؟ تو وہ ساری نعمتوں کے مزے وہ بھول جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ سب سے بڑی نعمت کہ جو ہی ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا رب ہم سے خوش ہے، تو بس اس سے جو فرحت، اس سے جو خوشی ہمیں ملے گی وہ خوشی کسی اور۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی بھی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر قرآن میں ہے۔ نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری رضامندی کا اعلان ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے اب تک جو نعمتیں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھی اس نعمت کے مقابلے میں۔ ٹھیک، عرصہ طویل کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کوئی نعمت باقی تو نہیں ہے، بندے عرض کریں گے یا اللہ اب کوئی نعمت باقی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بہت اہم ترین نعمت ابھی باقی ہے۔ تو سوچنے لگے وہ کون سی نعمت ہے اب جو باقی ہے؟ اعلان ہوگا ابھی تو تمہارے لیے اعلان ہوا ہی نہیں ہے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے یا تم کو نکلنا بھی ہوگا یہاں سے۔ تو بندے حیران ہو کر کہیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے جنت میں ساری نعمتیں، مگر کیا پتا کل کو ہی نکال دیں یہاں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے اعلان ہوگا خالدین فیہا ابدا، اب ہمیشہ کے لیے تم کو رہنے کا اعلان ہوگا۔ تو جنتیوں کو اتنی خوشی محسوس ہوگی یہ اعلان سن کر، اتنی خوشی اب تک کی نعمتوں کو عرصہ طویل کے بعد پھر اعلان ہوگا اور کوئی نعمت باقی تو نہیں، کہے گا جی اب کوئی نعمت اب تو ساری ہو گئی، کیونکہ آپ کی رضامندی کا بھی اعلان ہو گیا اور آپ کی طرف سے ہمیشہ رہنے کا بھی اعلان ہو گیا، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو ارشاد ہوگا سب سے اہم ابھی باقی ہے۔ تو سوچتے رہیں گے اب کون سے سب سے اہم باقی ہے؟ تو اعلان ہوگا ابھی تو مجھ سے تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے ہاں ہم تو ابھی کھانے پینے میں تھے، اور جس کو ہم نے زندگی بھر سجدے کیے ہیں اور جس کے لیے ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شوق عطا کر دے اپنی ملاقات کا، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ، بلکہ حضور تہجد میں اٹھ کر کے دعا کرتے تھے، اور تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے تھے اللہم انک حق وان قولک حق ولقاؤک حق، یا اللہ آپ بھی حق ہیں، آپ کی ہر بات حق ہے اور آپ سے ملاقات ہونا بھی حق ہے۔ اور الگ سے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شوق پیدا کر دے میرے اندر کہ آپ سے ملاقات کا مجھے شوق ہو جائے۔ ٹھیک، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے، کتنے خیالات آتے ہیں جب ملاقات ہوگی تو کیسے باپ کو اپنے بیٹے کی محبت، بھائی کو اپنے بھائی کی محبت، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی، عرصہ طویل کا انتظار کے بعد جب ملاقات ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ میرے دل میں شوق پیدا کر دے میں آپ کی ملاقات، بلکہ ایک مرتبہ تو یہ دعا فرمائے کہ یا اللہ جیسے لوگوں کو اچھے کھانے میں مزے آتے ہیں، جیسے لوگوں کو اچھے کمانے میں مزے آتے ہیں اور وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اس وقت مجھے لذت عطا کر دے اپنی ملاقات کے انتظار کا، ملاقات کے انتظار کا، کیونکہ انتظار میں بھی ایک لذت ہے، انتظار میں بھی ایک لطف ہے، اور مجھے میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے۔ غرض یہ سب اللہ کی رحمت کے نت، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو بہت رحیم ہے، اس لیے اللہ نے طرح طرح کی تدبیریں بنائیں تاکہ ان بندوں سے جب گناہ ہو یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں سے گناہ ہوں گے، ان کے کانوں سے گناہ ہوں گے، ان کے جسم سے گناہ ہوں گے، کبھی یہ بچتے بچتے پھر کر جائیں گے اور کبھی بچنا ہی چاہیں گے اور شوق سے کریں گے، کچھ گناہ یہ کریں گے اور بھول جائیں گے، کچھ گناہ کریں گے میرا ڈر بھی آ رہا ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، کبھی گناہ کرتے کرتے خیال آئے گا اگر خدا کی پکڑ آ گئی پھر کیا ہوگا، یہ خیال آ بھی رہا ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد پھر اتنا گناہوں کا بوجھ ان پر جاؤں تو یہ مایوس ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے تدبیریں بناتے ہیں، کیا کہ رمضان آئے گا تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ کبھی فرماتے تھے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے یا ریگستان کے ذروں کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے، بس یہ کام تم کرو گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ خطایاکم، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے چاہے وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت وضو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، اس وقت اچھی طرح سے وضو کر لینا۔ اب جب بندے کو ٹھنڈے پانی چلے کلان کی سردی
اور وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، اسی میں خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب تمہارا دل نہ چاہتا ہو وضو کرنے کے لیے اس وقت تم اچھی طرح سے وضو کر لینا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چلو میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں۔ اور ٹھنڈا پانی لگ بھی رہا پھر اپنے آپ سے کہے گا کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ ٹھنڈے پانی سے کام کرتے ہیں، مچھلی والے مچھلیاں نکالتے ہیں، ندرو والے ندرو بھی نکال رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ سمندر میں ہی وقت گزارتے ہیں، وہ تو ڈل کے اندر اور وولر کے اندر راتیں گزارتے ہیں۔ تو جب ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو نلکوں کے نیچے بیٹھ کر کپڑے دھوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے وضو کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کہہ کر اچھی طرح سے وضو کیا اور اندر سے دل میں خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ تو اللہ طرح طرح کی تدبیریں بتا کر کے کہتے ہیں تم یہ کرو گے میرے سارے گناہ معاف کروں گا، تم یہ کرو گے میں سارے گناہ معاف کروں گا۔ اس میں اللہ کہیں جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں جگہ تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، میں اس میں اور زیادہ قبول کروں گا، جیسے مکہ مکرمہ۔ پھر خانے کعبہ کے اندر بھی کچھ خاص جگہیں بتائی کہ ان جگہوں پر پہنچو گے جو دعا مانگو گے میں معاف کروں گا، جتنے گناہوں کی معافی چاہو گے میں معاف کر دوں گا، جو جو دعائیں مانگو گے میں عطا کروں گا۔ پھر مدینہ طیبہ کی مخصوص جگہیں عطا، پھر اوقات متعین کر دیے، رمضان کے اوقات کہ افطار کے وقت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اتنے ہزار آدمیوں اتنے لاکھ آدمیوں کو میں جنت سے خلاص عطا کروں گا۔ جس طرح سے یہ جمعے کا دن طے کر دیا، عید کا دن طے کر دیا، افطار کے وقت طے کر دیا، رمضان کی آخری رات کو انعام والی رات بنا دیا، ان تمام کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، ہم نے بارہا پڑھی اور پڑھائی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی کتابوں میں جتنی اہم بڑی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، ان کے دو شاگرد تھے امام محمد ابن مسلم، انہوں نے مسلم شریف لکھی، ان کے دوسرے شاگرد تھے محمد ابن عیسیٰ ترمذی، انہوں نے ترمذی شریف لکھی۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شانہ آسمان دنیا پر ہر رات اتر کر کے آتے ہیں۔ کیسے اتر کر کے آتے ہیں؟ واللہ اعلم، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں رہ کر۔ یہ بالکل ایسے جیسے انسان کو کہتا ہے، محبت کو ظاہر کرتے کرتے انسان ایسے جملے بولتا ہے جو صرف اظہار محبت ہے، حقیقت اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو بکارہ جگر سمجھ جائے، انسان کو کہتے جگر کھونٹ، لختے جگر، لختے جگر، جگر ہمارا یہ ہے، وہ ہمارا لختے جگر کیسے؟ مگر انسان کو ہم بولتے ہیں محبت کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے کبھی نفرتوں کی بنیاد پر کبھی کچھ جملے بولے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے جملے ایسے انسان کے متعلق بولتے ہیں جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ینزلو، اتر کر کے آتے ہیں اللہ جل شانہ الی السماء الدنیا، آسمان اول پر، فیقولو، پھر کہتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، کون سوال کرنے والا ہے میں اس عطا کروں گا۔ حل من مستغفر فاغفر له، کون ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستجیب فاجیب له، کون ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں گا۔ اور یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ بعض اللہ کے بندوں پر کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ جب رات کی تنہائی میں اندھیرا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کو خیال آتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو مخاطب بنا کر عرض کرتا ہوں، آپ کے نبی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے، ان کی زبان سے غلط جملہ نہیں نکلتا، جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، میں تو نہیں سن رہا ہوں، مگر اگر میں سنتا مجھے یقین اتنا نہ ہوتا جتنا اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے نبی نے کہا ہے، لہذا آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، اس لیے میں اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے یا اللہ پھر اب آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون مانگنے والا ہے، میں مانگ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون معافی چاہنے والا ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون اپنی حاجت میرے سامنے پیش کرے گا، میں اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وعدہ آپ کا، اعلان آپ کے نبی نے کیا، آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں خود کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ کر کے کہا اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس میں غلط نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ کبھی نفسانی چاہت سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو کچھ بولتے ہیں اللہ کے منشے کے مطابق بولتے ہیں۔ تو یا اللہ آپ کا اعلان بذریعہ نبی ہم تک پہنچا، اور اس بنیاد پر ہم
آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اس کیفیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جب انسان اللہ کے سامنے بیٹھا ہو، رات کا اندھیرا ہو، تنہائیاں ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، صرف ایک اللہ اور میں، اور اللہ مجھے سن رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب یہ کیفیت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ، جب آپ رات میں اٹھتے ہیں میری نظروں میں ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، حِينَ تَقُومُ، جب بھی آپ اٹھیں گے، آپ سوئے ہیں تو میری نگاہوں میں ہیں، وہ تو محبت کی انتہا ہے۔ لیکن بہرحال جب بندہ رات کو تنہائیوں میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے پھر کہتا ہے یا اللہ آپ کے نبی کا اعلان ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، اس یقین کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں شک کیسے کروں گا؟ میرے بھائی، ڈاکٹر کے کہنے پر ہم وہ چیز مان لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے نے کہا اندر پتھری ہے، ہم نے مان لی کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے۔ وکیل کے کہنے پر ہم نے کیس کو مان لیا، جیسا اس نے کہا ویسے ہی ہم نے مان لیا کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے۔ انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے کہنے پر ہم نے کوئی چیز مان لی کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے۔ تو اللہ کے نبی جب کوئی بات فرمائیں، ایمان والا یقین کرتا ہے کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان ہو رہا ہے تو ہم یقین ہے اعلان ہو رہا ہوگا۔ یہ تو ہے ہر رات کے بارے میں، اس میں کوئی ایک خاص رات مخصوص نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے کچھ جگہوں کو منتخب کیا، اسی طرح سے کچھ اوقات کو منتخب کیا، کچھ راتوں کو منتخب کیا، تو جن راتوں کو اہمیت عطا کر دی ان راتوں میں سے ایک رات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان، لیلۃ البارات۔ چونکہ امت میں بہت سارے لوگوں نے اس لیلۃ البارات میں، اس شب برات میں وہ اعمال شروع کر دیے جو اللہ کے نبی نے کیے نہیں تھے، اور کیے نہیں تو اپنی طرف سے شوق میں انہوں نے بڑھا دیے، اپنے شوق میں خود ہی اعمال گھڑ لیے۔ تو چونکہ اعمال گھڑ لیے گئے اور اس کے بعد پھر بعضوں نے اس کو جشن کی شکل دے دی، بعضوں نے اس کو تہوار کی شکل دے دی، بعض لوگ جو ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کے، تاکہ کچھ علاقوں میں لوگ آتش بازیاں چھوڑتے ہیں، رات کو حلوے کھاتے ہیں، غرض یہ کہ طرح طرح کی غلطیاں ہو گئیں، ان غلطیوں کا نتیجہ ایک یہ نکلا، کچھ لوگوں نے کہا اس رات میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال شروع کر دیے جو ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہر رات کی فضیلت بیان کی ویسے ہی شب برات کی الگ سے فضیلتیں بیان کی، اور وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن بیہقی، امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سنن، اور دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے شعب الایمان۔ یہ دو عظیم کتابیں ہیں جو امام بیہقی کی لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں موجود ہیں اس میں، اور حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں۔ اور آج کے زمانے کے بہت سارے محدثین نے ان حدیثوں پر مزید ریسرچ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب کچھ حدیثیں اگر کمزور ہیں لیکن کچھ حدیثیں مضبوط ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، اور ان صحیح حدیثوں کے نتیجے میں بات صحیح ہے یہ کہ شب برات کی فضیلت یقیناً ہے۔ ہم نے ہمیشہ وہ حدیثیں پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر حدیث دیکھیں گے کون کون سی کتاب میں کہاں ہیں، تو حدیث دیکھی۔ آج کا ایک نیا سلسلہ آج قریب کے زمانے میں ایک بڑے محدث نے تیار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں بھی حدیث کو نقل کیا اور تسلیم کیا کہ ہاں صاحب شب برات کے متعلق جو حدیث ہے اس کی فضیلت، وہ حدیث صحیح نہیں تو حسن درجے کی روایت ضرور ہے، اور حسن اور صحیح اور ضعیف یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، عوام کو تو اتنا مان لینا چاہیے کہ صاحب حدیث میں موجود ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کے نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی فہرست فرشتے کے حوالے ہو جاتی ہے، اور جن کو روزی دینے کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے متعلق بھی فہرست حوالے ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کمزور، مگر یا اللہ آپ کی بات اگر ہے تو میں تو اس امید پر کہ آپ میری یہ دعائیں قبول کریں گے، میں نہیں جانتا کمزور ہے اور صحیح کیا ہے، میں تو اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میری نبی کی بات کمزور تھی اس لیے تو نے جو مانا میں نے وہ قبول نہیں کی، میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب جب حدیث میں ڈھونڈی تو میں دیکھ رہا تھا حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تو میں نے
جب ڈھونڈنے لگا حدیث کے الفاظ کیا تو میں نے پڑھے تو حدیث مبارک میں صاف صاف الفاظ صحیح آئے، واضح طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کے الفاظ بیان فرمائے، یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ جس میں کہتے ہیں اللہ جل شانہ اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کی فہرست حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سال کس کے گھر میں اولاد ہوگی، فہرست۔ اس کے معنی یہ ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرا نکاح ہوا ہے، وہ لوگ کہ جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ جب آپ اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کے اولاد ملنے کا فیصلہ کر دیں میرا نام اس فہرست میں شامل کر دیں۔ تو لکھا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی، لکھا جاتا ہے من ہوا حالکم من بنی آدم، نسل انسانی میں سے اس سال کس کو رخصت ہونا ہے، اولاد آدم میں سے کس انسان کو اس سال موت کے منہ میں چلا جانا ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ترفع وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس رات میں امت کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی میں ان کے لیے روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ، حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ بیہقی میں، حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ مشکات شریف میں، اور دوسری حدیث جو یہ پہلی والی ابو داؤد میں بھی، اور دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ہم عام طور پر کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 بڑی کتابیں جو صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، ان سیاہ ستہ میں ایک کتاب ہے بخاری شریف، ایک کتاب ہے مسلم شریف، ایک کتاب ہے نسائی شریف، ایک کتاب ہے ترمذی شریف، ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اور آخری کتاب اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ۔ اس سنن وہ علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات شریف میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے نقل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے، جب شعبان کے دن فقوموا لیلہا، تو اس رات میں کھڑے رہنا، عبادت کرنا، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھ لینا، فإن اللہ ينزل فیہا، پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتر کر کے آتے ہیں، لغروب الشمس الی سماء الدنیا، آفتاب ڈوبتے ہی اللہ آسمان اول پر اتر آ کے آتے ہیں، فیقول من، پھر کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، اصال پر بوجو وار بوجو، کون استغفار ماں کر رہا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، الا من مسترزق فارزقه، کون ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا، روزگار طلب کرنے والا، میں روزگار اور دینے کے لیے تیار ہوں، الا من مبتلا، کون ہے جو کسی قسم کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، میں اس کو عافیت کروں گا، میں اس مصیبت کو اسے نکال دوں گا۔ اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے، حدیث میں عزیز الفاظ ہے حتی یطلع الفجر، یہ اعلان چلتا رہتا ہے تب تک جب تک صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ اور اس جیسے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں، مستقل شرابی انسان کی مغفرت نہیں، کسی انسان کا کینہ دل میں چھپا کر کے رکھے اس کی مغفرت نہیں، اور بھی کئی انسان ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ وجہ جب بندے اللہ کے سامنے بلکتے ہیں اور اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اور یہ رحیم ہونے کا معاملہ اتنا اور معافی مانگنے کا اتنا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام انجام دے دیے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور اب حضور کے دنیا میں رہنے کی اب ضرورت باقی نہیں تھی، تو آیتیں نازل ہونی شروع، اب اسی طرح کی آیتیں نازل ہونے لگی۔ مثلا جب آیت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اللہ کی نصرت آ جائے گی، پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت آپ استغفار کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ سے استغفار کرنا۔ تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا استغفار کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے سارے کام انجام دے دیے، اسلام پھیل گیا، قرآن سارا نازل ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، پورے اب جزیرۃ العرب میں صرف اسلامی اسلام ہے، کفر مٹ چکا، مکہ جو ہے وہ توحید کا گھر تھا، وہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، بت سارے نکالے جا چکے ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب کفر سے صاف ہو گیا،
اب کیا کمی رہ گئی ہے؟ تو سارے کارنامے انجام دینے کے بعد اب انعام ملنا چاہیے، تعریفیں آنی چاہیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار کریں۔ تو بہت مشہور سوال ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا استغفار کریں؟ کہ دراصل اللہ جل شانہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر کوئی بوجھ رہے، اور وہ بوجھ کیا رہے گا کہ حضور بار بار سوچیں گے جو کام مجھے جیسے کرنا تھا شاید میں کر نہ سکا، اور یہ حضور کے ذہن میں یہ ٹینشن رہے گا، یہ بوجھ رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا آپ استغفار کریں، یا اللہ گناہ تو میرے نہیں ہیں، مگر جو کام جتنے اچھی طریقے سے کرنا تھا ہو سکتا ہے اس میں کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ تو اس کے بعد جب یہ صورت نازل ہو گئی تو حضور رات کو تہجد میں بہت لمبے سجدے کر کے پھر یہی پڑھتے رہتے تھے اللہم اغفرنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کم پڑھتے تھے، اور سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، بخاری میں حدیث ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر یہی زمانہ آ گیا جس زمانے میں حضور نے اس طرح کی دعائیں شروع کر دی۔ کیسی دعائیں؟ حضور کہتے تھے اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، میری بات آپ سن رہے ہیں، وترا مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس جگہ بیٹھا ہوا ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، میرے اندر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، میرے باہر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ولا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی حالت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری کوئی ضرورت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری پریشانیاں خوشیاں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ولا یخفی علیک شیء من امری، وانا البائس الفقیر، اور میں ایک ایسا فقیر ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے دست و پا فقیر، انا البائس الفقیر، المستغیث آپ کے سامنے فریاد کے لیے پاؤں ہاتھ پھیلانے والا، مستغیث، المستجیر آپ کی پناہ ڈھونڈنے والا، الوجیر المشفق آپ کے خیال سے ڈرنے والا، اور کب کبھی مجھ پر طاری ہے، اسألوک مسألۃ المسکین، جس طرح سے کوئی مسکین کسی کے دروازے پر جا کر کے بلک بلک کر کے مانگتا ہے اس طرح سے میں آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگ رہا ہوں۔ اسألوک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، ایک ایسا بندہ جو ذلیل، اللہ اکبر، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، ہم تو نہیں کہہ سکتے، حضور نے اپنے بارے میں کہا ایک ایسا بندہ جو ذلیل ہو، ایک ایسا بندہ جو کپکپا رہا ہو اور وہ آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگ رہا ہو، میں بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگتا ہوں۔ وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، عدوک کدعاء البائس الفقیر کدعاء الخائف الضریر، وہ اندھا جو اندھا کسی گڈھے میں گرنے والا ہو اور اس وقت پکار کرتا ہے چھونا کہاں میرے تو جو اندھا کسی گڈھے میں گرنے والا ہو اور اسے کچھ پتہ نہیں آگے راستہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے چھونا کہاں کوئی، میرا ہاتھ پکڑو، جیسے وہ اندھا پکار رہا ہوگا ایسے یا اللہ میں بھی آپ کے سامنے پکار رہا ہوں۔ عدوک کدعاء الخائف الضریر، دعا من خضوت لک رغبتہ، وہ انسان جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہو، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، جس کے چہرے پر خاک، میں ویسا ہی آپ کے سامنے پکار رہا ہوں۔ اخیر نے فرمایا لا تجعلنی بدعائک ربک شقیا، یا اللہ یہ سب کچھ عرض کر رہا ہوں اب تو میری دعا سن لے، مجھے میری دعاؤں کو قبول نہ کر کے آپ مجھے بدبختوں میں شامل مت کریں، لا تجعلنی بدعائک ربک شقیا۔ اس طرح حضور دعا کرتے، دعا کس طرح کر رہے ہیں؟ یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو کھا کر میرے جسم میں طاقت آئی، پھر یہ طاقت میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کی، آپ نے پھر بھی میری پکڑ نہیں کی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبت ڈالی، شاید آپ میرا امتحان لینا چاہتے تھے کہ میں صبر کروں گا یا نہیں، میں صبر کر نہ سکا، اس پر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کرتا، میں شکر کر نہ سکا، اس کے بعد آپ نے نعمتیں چھین سکتے تھے مگر آپ نے اس کے باوجود بھی وہ نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی۔ میرے بھائی اس سے زیادہ بہتر دعائیں کون سکھا سکتا ہے اس دنیا میں؟ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جس گناہ کے نہ کرنے کے میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا، پھر بھی وہ گناہ مجھ سے ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ نے میری پکڑ نہیں کی، میں اس گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں جس گناہ کا میں نے وعدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا، وہ گناہ پھر مجھ سے ہو گیا۔ یہ سب ہم کو سکھا رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی ان تمام گناہوں سے معصوم اور تمام گناہوں سے پاک۔
یا اللہ جس گناہ کے توبہ میں نے کر لی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، وہ گناہ پھر بھی میں نے کیا، اور اس کے بعد بھی آپ نے نہ مجھے ذلیل کیا نہ میری پکڑ کی۔ یہ سارا ہم کو سکھا۔ یہ سب کب کر رہے ہیں؟ جب اللہ فرما رہے اب آپ استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ، بار بار اللہ نے فرمایا استغفار کریں آپ۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ من ذالک خاک مدہن معصوم، وہ گناہوں میں نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جو اللہ فرما رہے ہیں استغفار کریں۔ دراصل استغفار کرنے کے معنی کہ آپ کے ذریعے سے امت کو یہ کہ میرے بھائی ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اور اپنے گناہوں، ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس کو کہتے ہیں سرکشی کی حالت۔ اور ایک انسان وہ ہے جو وہ بیٹا جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور سمجھتا ہی نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بیٹا جو باپ کی نافرمانی کر جاتا ہے لیکن اندر سے احساس ہے میں پیسے نہیں یہ کروں، اندر سے احساس ہے مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کبھی نہ کبھی آ کر کہتا جی میں تسلیم کرتا ہوں میری غلطی ہو گئی، میں آپ کے سامنے مان لیتا ہوں میں کم عقل ہوں، میں نے اقرار کر لیا میں نادان ہوں، میں نے آپ کے حکموں کو نہیں توڑا ہے اس لیے مجھے معاف کر دیں، تو باپ کو اپنی اس بیٹے پر رحم آ جاتا ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا اور اللہ سے زیادہ رحم بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ راتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اس میں کوئی جشن منائیں، کوئی تہوار منائیں، کوئی حلوے کھائیں، اس لیے تاکہ ہر بندہ اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، اور وہ نام اعمال قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا اور اس طرح سے آئے گا قیامت کے دن ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کی فائل دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کچھ تو نے کیا ہے تو خود پڑھ کر سنا، اقرأ کتابک بنفسک، آپ خود پڑھیں اپنی ڈائری، یہ وہ ڈائری ہے جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم نے وہ ڈائری تیار کی ہے۔ ہاں یہ بھی بتا دینا کہ فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا، فرشتوں نے کوئی زیادہ تو نہیں لکھا، آپ نے کیا کم تھا انہوں نے زیادہ لکھ دیا ہو، یا آپ نے کیا ہی نہیں تھا انہوں نے آپ کی کیے بغیر لکھ دیا ہو، اگر ایسی کوئی شکایت ہے وہ بھی بتا دینا، مگر سناؤ خود ہی پڑھ کر، اقرأ کتابک بنفسک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو آپ خود ہی اپنا فیصلہ سنا دیں، آپ کا نام اعمال آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو جب وہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا اس سے پہلے ہم آج اپنا نام اعمال اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہیں گے یا اللہ میں نے فلانی غلطی بھی کی ہے، آپ نے مجھ پر پکڑ نہیں کی اور میرا پردہ رکھا، میرے گھر والے، میرے والدین، میرے بھائی بہن، میری بیوی بچے، میرے دوست، میرے شاگرد، میرے سمجھتے رہے یہ تو ویسا نہیں ہے، حالانکہ میں کچھ اور تھا، میں تھا کچھ اور، لوگ مجھے کچھ اور سمجھتے رہے، لوگوں کے اندر میری عزت قائم رہی، حقیقت میری کچھ اور تھی، آپ نے پردہ رکھا، آپ نے ذلیل نہیں کیا۔ ویسے اللہ کو طاقت ہے جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو کیسے تدبیر کر دیتے ہیں، اور جس سے امید بھی نہیں اسی کے ذریعے تباہ کرا دیتے ہیں۔ ہاں اللہ کی تدبیروں کی کوئی حد نہیں، اللہ بچانے پر آئیں تو کیسے بچائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرائی اس آدمی کے ذریعے جو قتل کرا رہا ہے موسیٰ کے نام پر بچوں کو، ہزاروں بچے مار دیے موسیٰ کے نام پر اور موسیٰ کے گھر میں پرورش کرا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرانے سے مکڑی کی چالے سے حفاظت کرائی، اور جو قتل کرنے کے لیے پہنچے ہیں وہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس چٹان کے نیچے نبی نہیں ہے، حالانکہ اسی چٹان کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی اس کے نیچے تو دیکھو، تو دوسرے نے کہا کہ اگر نبی نیچے ہوتے تو چٹان کے باہر اس غار کے اوپر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، مکڑی کا جالا علامت اس بات کی ہے کہ اندر نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں حضور سن رہے ہیں۔ تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرائی، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے، چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی، اللہ کرنے پر آتے ہیں تو کس چیز سے، اور جب تباہ کرنے پر آتے ہیں تو کیسے تباہ کر سکتے ہیں۔ پوری قوم کو فنا کر دیا سیلاب کے ذریعے سے، قوم نوح، پوری قوم کو فنا کر دیا ایک چیخ کے ذریعے سے، آواز آئی سب کے دل پھٹ گئے، اور آواز ایسی کہ برداشت نہیں کر سکے، جو جہاں تھا وہ وہیں اس کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، قوم سمود۔ اچھا ہوا تیز چلائی اتنی کہ ساری قوم عاد فنا ہو گئی، جس دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا اسی دریا میں فرعون کو ڈبو دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریا میں چل رہے ہیں ہم ڈوب نہ جائیں، لیکن دریا رکا رہا یہاں تک کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی علیہ الصلوۃ والسلام پار ہو گئے، اور اس کے بعد فرعون جب اسی نالے میں پہنچا تو وہیں ڈبو دیا۔
اللہ کی قدرتوں کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ معاف۔ تو وہ نام اعمال جو قیامت کے ہمارے سامنے کھلے گا، اس نام اعمال کو ہم آج ہی اپنے سامنے رکھ لیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان ہو رہا ہے تو آج کی رات بھی اعلان ہو رہا ہوگا، اور پھر اس رات کے لیے جب خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا تو یقیناً وہ اعلانات ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے ایک تو اپنی زندگی کے صحیح ہونے کے اللہ سے فیصلے کرانے چاہیے، اپنے گناہوں کے معاف ہونے کے فیصلے کرانے چاہیے۔ روزی کے کتنے بیچارے بے روزگار ہیں، اللہ سے مانگے، جیسے تدبیریں کرتے ہیں ویسے اللہ سے روزگار مانگے۔ کتنے ہی بے اولاد ہیں، جیسے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں ویسے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا اگر تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں، تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو معمولی چیز ہے، یہ کیا میں اللہ سے مانگوں گا، نہیں، ہر چیز، معمولی سے معمولی چیز جس کے لیے ہم تدبیر کر سکتے ہوں وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہو سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے بندے مجھ سے مانگیں، اور جتنے مجھ سے مانگیں گے اتنے مجھ سے اٹیچ رہیں گے، اور جتنا مجھ سے اٹیچ رہیں گے اتنا گویا ان کا مجھ سے تعلق، اسی کا نام ہے تعلق مع اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اگر ہے تو وہ دعا ہے، اور ایک میں فرمایا دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ باقی یہی وجہ ہے کہ نماز میں کیا تدبیر رکھی گئی، سبحانک اللہم پڑھو، اس میں صرف اللہ کی تعریف، پھر الحمد پڑھو، اس میں اللہ کی تعریف، پھر رکوع کرو سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس میں بھی اللہ کی تعریف، ربنا لک الحمد، اس میں بھی اللہ کی تعریف، پھر سجدے میں گئے اس میں بھی صرف اللہ کی تعریف، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ رب جو بلند و بالا ہے۔ پھر دوسری ساری رکعت اس میں بھی تعریفیں، یہ تعریفیں ہوتے ہوتے اخیر میں عطیات میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف، وہ تو حضور کی ذات، اب کرو استغفار، یہ سارا اب کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر، سارے کام کرنے کے بعد کہا یا اللہ اب تو معاف کر دیجیے، اللہ انی ظلمت سے ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے سوائے آپ کے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، کیا سکھائی؟ فرمایا تمام استغفاروں کا بہترین استغفار یہ ہے اللہم انت ربی، یا اللہ آپ میرے رب ہیں، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، میں نے آپ سے جو وعدے کیے اس وعدے پہ میں قائم ہوں، علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنا مجھ سے ہو سکے گا، یوتستان بحق کرت تسان سے قائم تا پڑھا ما استطعت، پھر کیا کہا ابوء اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے جو شر پیدا ہو گیا اس شر سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ حضور اپنے اعمال کے شر، حالانکہ حضور گناہوں سے معصوم ہیں۔ اب اعوذ بک من شر ما صنعت، یہ کیسا میں کرمچو، جو کچھ میں نے کیا اس کرنے پر آپ کی طرف سے جو فیصلے ہو سکتے ہیں میرے حق میں، خطرناک فیصلے، میں ان کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی بے شمار نعمتیں مجھ پر اتری ہیں۔ یقیناً چنانچہ انسان غور کرے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا، جتنا غور کرتے رہیں گے اتنی نعمتوں کا استظہار ہوتا رہے گا۔ جسم دیا، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، پورا جسم، خوبصورت جسم، کوئی کمی نہیں رکھی، اب نارمل نہیں بنایا۔ مینٹل ہسپتال میں جا کے کیسے کیسے لوگ ہیں، دوسرے ہسپتال میں جا کے کیسے کیسے لوگ ہیں، پولیو والوں کا حال دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو یا اللہ آپ نے پھر اس کے بعد ایمان کی دولت عطا کی، عزتوں کی زندگی عطا کی، مال عطا کیے، عہدے عطا کیے، ڈگریاں عطا کی، خوشیاں عطا کی، مکانات عطا کیے۔ کیا چیز ہے جو نہیں ہے میرے بھائی؟ آج کے انسانوں میں سے اکثر انسانوں کی زندگی گزرتی ویسی جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ یہ تو سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ آج لوگوں کے گھروں میں قالین ہے، وہ زمانہ تھا جب صرف بادشاہوں کے گھر میں قالین ہوتے تھے اور کہیں نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک، اگر مغل بادشاہوں کے بسترے دیکھیں گے تو ویسے بسترے آج اکثر لوگوں کے گھروں میں ہیں، جیسے ان کے پاس لذائیاں، جیسے ان کے پاس مٹرس، اور جیسے ان کے پاس ڈنلپ، اور جیسے ان کے پاس مسیریاں ہوتی تھی، آج تو اکثر گھروں میں وہی بیڈ ہے، بلکہ ان سے زیادہ ہائی فائی بیڈ ہے۔ ان کے کمروں کی وارنشیں اور ان کے کمروں میں سٹائل اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ کتنے لوگوں کے گھروں میں شاندار پینلیاں ہیں، ٹھیک، بادشاہوں کے گھر میں اتنے پینل نہیں ہوتی، ہم نے دیکھے ہیں ان پرانے بادشاہوں کے وہ پرانے قلعے، اور قلعوں کے اندر ان کے وہ بیڈ روم تک دیکھے ہیں پرانے زمانے کے۔ ویسے آج کا انسان
اپنی زندگی کی آسائش میں ویسی زندگی گزار رہا ہے جیسے پہلے زمانے میں کبھی بادشاہ گزارا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس سواری کیا ہوتی تھی؟ جانوروں کی سواری، ہاتھی کی سواری ہوگی، اونٹوں کی سواری ہوگی، گھوڑوں کی سواری ہوگی۔ آج تو اکثر لوگ گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور گاڑیاں بھی کون سی؟ اے سی گاڑیاں، سڑکیں آرام دہ، تو گویا آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ایسے دور میں اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اللہ کی نعمتوں کا خیال آئے۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ اکبر، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے پہلا شخص وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یا جیسے بعد کے زمانوں میں اورنگزیب عالمگیر وغیرہ، اس طرح کی شخصیات۔ یہ پہلا شخص ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، بہت رشک آتا ہے، کاش ہماری عمر ہوتی تو ہم اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا فرمایا؟ وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچا لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جی چاہتا ہے یہ کہیں کہ اس وقت آپ میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے سامنے گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنی جوانی کو دھندے کاموں سے بچاؤ، اس کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ گے۔ کون سے کیٹیگری میں؟ وہ کیٹیگری جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔ شرط یہ ہے اپنے آپ کو گندے کاموں سے بچانا ہے، ڈرگ سے، غلط تعلقات سے، فحشکاری سے، جتنے برے کام ہیں ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ کون سا بڑا انعام؟ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اسی کا نام آتا ہے، 5ویں 6ٹھے نمبر پر نام آیا کس کا؟ وہ انسان جو تنہائی میں سوچے اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے۔ اب ایک ایک احسان کو یاد کر رہا، سوچ رہا ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی۔ آج مجھے ایک نابینا شخص نے فون کیا، تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اپنی کہانی سناتا رہا، پورے 1 گھنٹے تک فون پر اس نے بتایا، اور نابینا انسان ہے، اور اپنے غم، اپنی داستان کیسے سنا رہا تھا وہ۔ جب وہ کہتا تھا فلاں جگہ مسلمان نے مجھے ہاتھ نہیں پکڑا، فلاں جگہ ہندو نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد سڑک مجھے پار کرائی، فلاں جگہ یوں مجھے دھکے لگے، فلاں جگہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائی 1 گھنٹے تک وہ سناتا رہا، ہم سوچتے رہے یا اللہ ہم تو اندھے نہیں ہیں، اگر ہم بھی اندھے ہوتے تو کیا ہوتا پھر؟ یہی حال ہوتا ہے جو یہ سنا رہا ہے۔ وہ بیچارہ اپنا سنا رہا تھا، میں کیسے بسوں میں چڑھا، کہ میں کیسے ٹرین کے اندر گر گیا، پھر مجھے کیسے کسی غیر مسلم نے اٹھایا، پھر غرض یہ کہ پھر کسی مسلمان نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس مسلمان کی گلے شکوے کر رہا تھا۔ اس گلے شکوے کرتے ہوئے اس نے بہت خطرناک بات سنائی، کہتا ہے میں انتظار میں ہوں، قیامت کے دن نبی کے سامنے کہوں گا یہ ہے آپ کا امتی جس نے مجھے دھکے دیے تھے، یہ مجھے سنا رہا ہو۔ تو اللہ نے ہم کو اندھا تو نہیں پیدا کیا۔ کتنے وہ ہیں جو بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر کے۔ ہمارے سامنے ایک دفعہ ایک وہ گونگا شخص آیا اور وہ کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ اس بھائی نے کہا یہ میں کیا تھا مسائل پرسن، میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کہیں ایسا سوال نہ کرے جس کا ہمارے پاس جواب ہی نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ سوال ایسا آتا ہے جس کا جواب نہیں ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے کیا پوچھا، یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے ان سے پوچھو میں نماز پڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، مگر میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، چونکہ میں پڑھ نہیں سکتا تو کیا اللہ میری یہ نماز قبول کرے گا؟ میں سوچتا رہا، میں نے کہا خدایا اگر یہ مجھ سے پوچھتا کہ خدایا کیا بنانا کول، وہ کیا جواب دے مجھ سے؟ اگر یہ شکوہ کرتا اللہ کا، اللہ نے مجھے گونگا کیوں بنایا، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ تو میں کوئی، لیکن وہ اس کو احساس کس بات کا ہے؟ اس کو احساس اس بات کا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا کچھ، میں یہ نماز اللہ سن لیں گے، قبول کر لیں گے۔ تو مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا شاید تیری نماز تو ہم سب کی نماز سے بہت زیادہ پاورفل ہوگی، جب تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوگا اور تو تڑپتا ہوگا کہ میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تیرا دل اس وقت کیا کہتا ہوگا، وہ جو دل سے تو کہتا ہوگا وہ تو بہت پاورفل نماز ہوگی۔ تو میرے بھائی مصیبت زیادہ انسانوں کے حالات انسان جب دیکھتا، اللہ نے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا، اپنی وہ ساری کوتاہیاں سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے اپنے مسائل، اللہ کے سامنے اپنے مسائل، گولڈن چانس، قیمتی رات جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا،
اور آپ کا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اتنے سارے لوگ اسی لیے جمع ہیں, یہاں کوئی دعوت نہیں, کوئی فنکشن نہیں, کوئی حلوے نہیں کھانے ہیں, کوئی قہوے نہیں پینے ہیں, اس لیے. اور جب اللہ کے سامنے, تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھٹا فیصلے ہوتے ہیں, فلاں کو یہ, فلاں کی چیز کو یہ. یقین رکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں, اللہ میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرے گا میں وہی کروں گا. اگر اس کو گمان ہے میون خدا دی میں ضرور تو میں دوں گا, اور اگر بندہ گمان کرتا ہے کیا پتا دیا کہ نہ دی, کیا پتا بھوجا کہ نہ بھوجے, کیا پتا, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ رویہ کرتا ہوں. بند اللہ کے, اگر میرے بندے کو یقین ہے میرے بارے میں, میرا اللہ مجھے ضرور سنے گا, اور جتنا یقین ہوگا اتنا ہی میں عطا کرتا ہوں. اور اگر شک ہے تو پھر جب تجھے ہی شک ہے تو میں بھی اپنا دروازہ کیوں کھولوں گا. اللہ بے نیاز بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. بے نیاز اتنے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی, ٹھیک. رحیم اتنے ہیں کہ اللہ بےقرار ہو جاتے ہیں اگر کہ اللہ کے بندے کی کسی کو تکلیف پہنچے. اللہ اسی لیے اپنی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. کیا فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا, تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا. یہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں ضرور قبول کروں گا. اعلان ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. اِذَا سَأَلَكَ یا رسول اللہ, آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں گے تو آپ کہہ دینا, کیا کہہ دینا, میرا رب پکارنے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ اللہ جل شانہ ہر پکار والے کی پکار سنتے ہیں جب بھی بندہ پکارتا ہے. تو جب بھی بندہ پکارتا ہے پکار والے کی پکار سنتے ہیں, میں کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی, مجھ سے ہی مانگا کرو. دوسرے کا فرمایا کیا, جب تم بے قرار ہو جاتے ہو, سارے سہارے تمہارے ختم ہو جاتے ہیں اور اب کوئی سہارا تمہارے میں باقی نہیں بچتا ہے, اس کے بعد کس کو پکارتے ہو, تو مجھے اس بے قراری میں ہی تمہاری اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہوں جب میں چاہتا ہوں. چنانچہ قرآن میں اللہ جل شانہ عام طور پر کشتی والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں. یعنی جب انسان کشتی میں چل رہا ہو اور اندھیرا چھا جائے اور کشتی بھنور میں آ جائے اور ڈوبنے کے قریب ہو جائے, اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہتا ہے اس وقت کہتا ہے یا اللہ وانچن بچنے کو نہیں صورت, یا اللہ تو آپ ہی بچا سکتے ہیں. اس بے قراری میں کس کو پکارتے ہو, تو میں, تو بس جیسے اس بے قراری میں مجھے پکارتے ہو ایسے ہر جگہ تو مجھے پکارو. بندے کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم ترین کیفیت پیدا کرنے کے لیے ارشادات فرمایا, کیا, بندہ ہر وقت سمجھے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے حالات سے واقف ہے, میں اگر مصیبت میں ہوں تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں مجھے, میں مصیبت میں ہوں, ٹھیک, میں مصیبت میں ہوں, اس کے باوجود اگر اللہ راضی ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں. اپنی مصیبتوں, جیسے چھوٹا بچہ اسے سہارا ہوتا ہے میرا باپ میرے ساتھ ہے, کیسی مصیبت آئے گی میرا باپ میرے ساتھ ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا بندہ ہر وقت سمجھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور میں اسے دور نہیں ہوں, میں اسے چھپا ہوا نہیں ہوں, میرے حالات سے وہ ناواقف نہیں ہے, میری مشکلات سے وہ ناواقف نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا, اے دنیا کے چلانے والے اللہ, اے کائنات کا نظام چلانے والے اللہ, میں اپنی ساری حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری حاجتیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میری ضرورتیں مجھ سے زیادہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی. انزلت الیک حاجاتی وانزلت الیک مشکلاتی, میں اپنی حاجتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اپنی مشکلات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے تمام مسائل پیش کرتے تھے تو ہم بھی پیش کریں گے. اللہ کبھی تو راتیں دیتے ہیں, مخصوص راتیں, تاکہ بندے اپنے حالات درست کر لیں, توبہ بھی کر لیں, اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لیں, اور اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کس بات کی, میرے بندے نے تسلیم کر لیا, میں نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں. عورت نے بڑی شوق کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے کوئی چیز تیار کی, وہ کچھ نہیں چاہتی ہے, شوہر کہے بہت اچھی چیز ہے. باپ آخر میں صرف یہ چاہتا ہے اولاد یہ کہے کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, بس اور کچھ نہیں, صرف یہ ایکنالجمنٹ.
آپ تسلیم کر لو ہمارے ساتھ ہمارے لیے کچھ کیا ہے. بس ایسے اللہ چاہتے ہیں میرے بندو میں تمہیں کھلاتا ہوں، اس کھلانے سے پہلے میں تم سے کچھ نہیں، کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا، کھانے کے بعد میں تم سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا، بس صرف اتنا چاہتا ہوں آخر میں کہو الحمدللہ، اتنا ہی چاہتا ہوں. اور اس کھانے کے دوران تم سوچو قسم قسم کی لذتوں کی چیزیں میں تمہارے دسترخوان پر جمع کرتا ہوں، ملکوں سے جمع کر کے. کوئی چیز کہاں کی ہے، کوئی چیز کہاں کی ہے، اور سب تمہارے دسترخوان پر جمع ہوتی ہے. جب تم کھاتے ہو تو مزے آتے ہیں تمہیں، ایک چیز کا ٹیسٹ وہ بھی الگ، دوسری چیز کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ اچھا، پانی کا ٹیسٹ الگ، دودھ کا ٹیسٹ الگ، مسالوں کا ٹیسٹ الگ، سبزیوں کا الگ، گوشت کا الگ، چاولوں کا الگ. ان تمام کے بعد اخیر میں صرف اتنا کہو الحمدللہ. اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تمہیں کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، صرف اخیر میں الحمدللہ. تم نے رات بھر نیند کی، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کو آخر میں الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس اللہ کا جس نے نیند بھی دی اور پھر ہم کو نیند کے بعد ہم کو جگہ بھی دیا. تم پیشاب پاخانہ کر کے باہر نکلے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کو الحمدللہ، شکر اس اللہ کا جس نے جسم سے گندگی نکال دی. تو بس اللہ اتنا ہی چاہتے ہیں، ورنہ کسی عمل کا کوئی معاوضہ اگر اللہ مانگنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ پہنچے گا، وہ بندہ پہنچنے کے بعد عرض کرے گا یا اللہ میں نے 500 سال کی عبادت کا سرمایہ لایا ہے، میرے لیے تو جنت ڈیو ہی ڈیو ہے. تو جواب آئے گا ٹھیک ہے، اس کو ذرا جہنم کے نزدیک لے جاؤ. اب جب جہنم کے نزدیک اور گرمی میں پگھلنے لگے گا کہ یا اللہ پانی، پیاس لگ گئی پانی چاہیے، تو ارشاد ہوگا وہ تو دنیا میں مفت پانی ملتا تھا، یہاں تو پیمنٹ کرنی ہے. کہ یا اللہ کیا پیمنٹ کرنی ہے؟ کہ 100 سال کی عبادت دینی ہے تو 1 گلاس پانی ملے گا. یہ سوچے گا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، چلو 100 سال اگر دے ہی دوں گا فرق کیا پڑے گا. تو 100 سال کی عبادت دے کر پھر کہے گا 1 گلاس پانی، پیٹ بھر کر پیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس. کہ یا اللہ بہت بار زبردست پیاس لگی، کہا یہاں تو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. بہرحال تو 5 گلاس پانی کے بعد 500 سال کی عبادت چلی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں کتنے گلاس پیے تھے؟ اب کہے گا یا اللہ آپ کا عدل نہیں، آپ کا فضل چاہیے. میں ڈھونڈ رہا تھا عدل، عدل کا مطلب میں لے کر کے آیا ہوں، برابر برابر بدلہ مجھے ملنا چاہیے، عدل نہیں چاہیے، آپ کا فضل چاہیے، یہاں عدل نہیں. میرے بھائی اگر ہم اب اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی اللہ کو بدلہ دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، ادا کر نہیں سکتے. ایک وہ یہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے یہ ایک مرتبہ بند ہوتا ہے، ایک مرتبہ کھلتا ہے، ٹھیک؟ اس ایک مرتبہ بند کھلنے میں جو اللہ نے سپرنگ رکھا ہے، وہ سپرنگ ہم نے یوز کیا، اس کا ہم ریٹ ادا نہیں کر سکتے، اس کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر یہ بند نہ ہو جائے، یہ کھلنے نہ لگے تو آنکھ کھلی رہ جائے گی. اور کتنی مرتبہ کھولتے اور کتنا مرتبہ بند کرتے. تو اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنا ایک کام، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ سوچ کر کہ یا اللہ بس یہی معاف کر دیجئے. وہاں میں اس حال میں پہنچو کہ میرا نام اعمال سب بالکل صاف ہو چکا ہوگا. کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ بعض بندوں کے میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں اس طرح کہ ان کے نام اعمال میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے، بالکل صاف ہو جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اللہ معاف عنا سیئاتنا. ایک ہے معاف کرنا، معاف کرنے کا مطلب گناہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے مگر اس گناہ کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور ایک ہے معاف کر دینا، معاف کرنے کا مطلب نام اعمال ہی صاف کر دیا گیا، اور اس میں بالکل. اور ایک درجہ اس سے بھی آگے ہے کہ بعض اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن جن ورقوں پر گناہ لکھے تھے وہ گناہ مٹا کر کے ان جگہوں پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ تو بہت ہی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ ہے وہ جماعت جن لوگوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے ان کے گناہ مٹا دو اور ان جگہوں پر نیکیاں لکھ دو. اس درجے پر اگر ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو کم سے کم اس درجے پر تو ہم پہنچ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نام اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو اس طرح سے مٹا دیں کہ وہاں کوئی باقی ہی نہ رہے. وہ تھنر استعمال کر لیں کہ وہاں کوئی باقی ہی نہ ملے. اور آخری درجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ معافی دے دیجئے. اور معافی بھی کون سی؟ کہ یا اللہ گناہ تو لکھے ہوئے ہیں مگر آپ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ آپ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. اور معاملہ اتنا اہم، اتنا خطرناک ہے کہ نبیوں میں بہت سارے اعتبار سے سب سے اونچا مقام جو ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام نبیوں میں بڑا ہے سوائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعتبار سے. ٹھیک؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اخیر میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو بڑے مشکل امتحان میں ڈالا، میں نے اس کو سخت امتحان لیے، مگر یہ 100% کامیاب ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا مشکل کلمات سے، مشکل امتحان میں، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ 100% کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ آپ میرے رب ہیں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کھلاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو آپ پلاتے ہیں، بیمار ہوتا ہوں تو آپ شفا دیتے ہیں، اور پریشان ہوتا ہوں تو آپ مجھ سے نکالتے ہیں۔ پھر آگے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا؟ لا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ تو ایک طرف سے اللہ کا ڈر، ایک طرف سے اللہ کی ذات سے امید۔ ڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ مایوس ہو جائیں، اور امید اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آزاد ہو جائیں، جو چاہیں سو کریں۔ ایمان اس کے بیچ میں رہتا ہے۔ محبت کس کی سب سے زیادہ؟ کہ اللہ کا۔ ڈر کس کا؟ تو اللہ ہی کا۔ پکڑ کس کی آ سکتی ہے؟ کہ اللہ ہی کی۔ اب تک پکڑ نہیں کی، اس نے احسان، اس کا احسان ہے۔ یہ کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آدمی ایمان والا بیلنس کی حالت میں رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، ویسے تو ہر رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ہم نے پڑھی، کتاب الزکوٰۃ میں حدیث لائے ہیں، اور بڑی لمبی بحث امام ترمذی نے وہاں ایک پریشان کن بحث کھڑی کی ہے، وہاں جہاں وہ اس میں ہے عنوان ہی لگا نزول الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، یہ عنوان لگایا ہے امام ترمذی نے، اور عنوان میں لگایا کہاں؟ اور اللہ جل شانہ کا نزول آسمان کی طرف۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں صاف ہے اللہ جل شانہ آسمان اول پر اتر کر کے اعلان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے تو اخیر رات میں اعلان کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے آدھی رات سے اعلان ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے شروع رات سے اعلان ہوتا ہے۔ پھر اعلان کے الفاظ الگ الگ ہیں، فیقول حل من سائل فاعطی، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستجیب فاجیب له، حل من مبتلا فاعفو عنہ۔ ہے کوئی مصیبت زدہ انسان، اپنی مصیبت کا حال میرے سامنے پیش کرے، میں اس مصیبت سے اس کو نکالوں گا۔ تو ہر رات میں، اور اس رات کے لیے جو مستقل فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ مستقل فضیلت اسی شب کے لیے ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے نبی نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں گے۔ مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اور اللہ سے فیصلے کرانے کی رات ہے۔ بے شمار اللہ کے بندے اسی طرح کے راتوں میں فیصلے کراتے ہیں۔ دعاؤں کرنے کے لیے، دعاؤں کے لیے نہ جانے کتنے بھائیوں نے یہی دعاؤں کے پرچے آتے ہیں، اور ایسے دردناک پرچے آتے ہیں۔ دو بیٹیاں ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے، جن کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو امت کے مسائل کہاں کیسے ہیں؟ ذاتی مسائل الگ ہیں، پھر ذاتی مسائل بھی قسم قسم کے ہیں۔ بیماریوں کے مسائل ہیں، نکاح نہ ہونے کے مسائل ہیں، نکاح ہو گیا اولادوں کے مسائل، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولادیں ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لڑکے ہونے چاہیے، اولادیں ہیں نافرمان ہیں، میاں بیوی کے انبن کے مسائل ہیں، کاروبار کے ڈوبنے کے مسائل ہیں۔ غرض یہ کہ کس نے، یہ تو انڈیویجول مسائل ہیں۔ پھر پوری قوم کے مسائل ہیں، اور ساری قوم کا حال، اور ہم جس دلدل میں ہیں، جس دلدل میں ہمیں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم کدھر کو جائیں گے، یہ دلدل کا حال آپ کے سامنے۔ پھر پورے عالم میں مسلمان کس مصیبت میں ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اندازہ نہیں ہے امت مسلمہ کن کن حالاتوں سے گزر رہی ہے۔ چائنا کے اندر لاکھوں مسلمان کیمپوں کے اندر بند ہیں، اور ان کو وہاں زبردستی شرابیں پلائی جاتی ہیں، زبردستی حرام چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اور زبردستی ان کو نمازوں سے روکا جاتا ہے، اور یہ سارا اس لیے ہے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لاکھوں عرب ملکوں کے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے انگریز ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ وہاں وہ شام میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان جرمنی میں اور آس پاس کے دوسرے ملکوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا جو کو ہوگا، ان کی جو اگلی نسل ہے، اس اگلی نسل کا مسلمان ہونا ہی خطرے میں ہے، کیونکہ وہاں ان کے پاس نہ اسلام پڑھنے کا کوئی سسٹم ہے، نہ مدارس ہیں، نہ مسجدیں ہیں، نہ ادارے ہیں، وہ اجڑے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، مشکل سے دو روٹی کہیں سے مہیا کرتے ہیں۔ اگلی نسل ان کی کیا بنے گی؟ ادھر سے یورپ کا ماحول ہے، تو گویا اس اگلی نسل کا ایمانی خطرے میں ہے، بلکہ اس میں بے شمار ایمان سے نکل چکے۔ کس کس کے مسئلے کو روئیں گے؟ اس لیے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے، اپنے علاقے کے مسئلے، اپنی قوم کے اور ساری امت کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں۔
اللہ جب چاہیں گے فیصلے سنا دیتے ہیں، جب چاہیں گے تبدیلیاں لاتے ہیں، جب چاہیں گے جس طرح سے. اور ہم نے اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے والوں کو بھی دیکھا ہے، لا علاج بیماریوں سے لا علاج بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے کہا اسے تمہیں سمٹمز ہی مکھ لی، تم کود گئی، وہ بھی دیکھا. اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں. اللہ جل شانہ فرماتے بھی ہیں کیا، میں تو جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کسی چیز کے بعد ہو جا، بس ہو گیا. کن فیکون، میں کہتا ہوں ہونا، یہ ہوگا، ہو گیا، ڈن تو بس ہو گیا. اللہ کا قانون، کن فیکون. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جا، کونی یا نار کونی بردن، یا نار کونی برد، ٹھنڈا. آگ کی لائٹ وہ ساری تپش ختم، یا نار کونی برد، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ چلے کلام بن جائے وہاں، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں. وہ سلام علی ابراہیم، مگر اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھٹرتے مر جائیں گے سردی سے، نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی. اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے سامنے اپنے مسائل نہیں، پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ کے احسانات کو تسلیم کرنا، اللہ کے عطاؤں کو تسلیم کرنا، اس پر شکر پیش کرنا، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، ان گناہوں پر اللہ نے پکڑ نہیں کی، اس پر اللہ کے مہربانی کا اعتراف، اور اس کے بعد اخیر میں اپنے لیے ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے. اور اس کے بعد بقیہ رات آپ کی ہے تو میرے بھائی آپ تنہائی میں اپنے اعمال کریں. بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں اس رات میں کون سا عمل ہے، تو اچھی طرح سے سنیں، اللہ کے نبی نے کوئی عمل تعین نہیں کیا، رات کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد آپ کو خود چھوڑ دیا آپ کون سا عمل کریں گے. نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا آرام کرے گا تو کوئی گناہ وہ بھی نہیں ہے. نمازیں کون کون سی پڑھیں کہ استغفار کی نمازیں پڑھیں، توبہ کی نمازیں پڑھیں، حاجت کی نمازیں پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے دعائیں کریں. اور یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ صاحب میں سیدھا سادہ انسان ہوں، خدا نخواستہ میں گنہگار ہوں. یا کوئی نوجوان سوچے کہ میں جوانی میں اتنے سارے گناہ کیے، میون کا بوجھ خدا ہرگز نہیں. اللہ ہر ایک کا رحیم ہے، اللہ ہر ایک کا شفیق ہے. یاد رکھنا چاہیے گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اللہ کو پیارا ہے. کیسے؟ جیسے نافرمان بیٹا بھی باپ کو پیارا ہوتا ہے، میرا ہی بیٹا ہے، تو اللہ کو تو اپنے نافرمان سے نافرمان بندہ بھی پیارا ہے. اسی لیے اگر کسی نافرمان کے متعلق ہم نے نفرت کا رویہ برتا تو اللہ ہماری پکڑ کرے گا، یہ میرا بندہ ہے، تو کیوں اسے نفرت کر رہا ہے؟ وہ نافرمان ہے، میں جانوں اور وہ جانے، تجھے کیا حق ہے نفرت کرنے کا اس سے؟ وہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مکہ مکرمہ آباد ہو گیا، جو یہاں کفر کرے گا تم کس پھاک مارے، تم کو سکی ہی بانو دے. تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ بھی میرے بندے ہیں، میں ان کو بھی کھلاؤں گا. اللہ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا مکے میں رہ کر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا میں ان کو بھی کھلاؤں گا، میں ان کا بھی رب ہوں. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری روزی میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اسی لیے ہر ایک کو مل رہی ہے. جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس کو بھی میں کھلاتا ہوں. اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں روزی رکھی ہوتی تم نہ جانے کتنوں کو پھاکے مار دیتے. اس لیے میں نے روزی اپنے ہاتھ میں ادھر لگ. تو ایسے فکر یہ مجلس ہو رہی، تمہارے ہاتھ میں اگر روزی میں نے دی ہوتی نہ جانے کتنے مخلوق کو پھاکے مار دیتے اور جمع کر کے رکھتے. یہ کچھ تو مخلوق اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے تم روک کر رکھتے اور میری مخلوق کو فاقے مار دیتے. میں اپنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں، جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہوں، جو مجھے انکار کرتا ہے میں اس کو بھی کھلاتا ہوں، بلکہ اس کو اور زیادہ خوش کر دیتا ہوں کیونکہ میں رب ہوں. رب اللہ. میرے بھائی حق یہ ہے ہم نے رب کو پہچانا نہیں، ابھی نہیں پہچانا. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان، اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں پر. قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا. تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے ایمان لایا ہے. ان الذین آمنوا، جنہیں ایمان لایا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے ایمان لایا، ہم آپ کو مانتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. ہم کہہ سکتے ہیں جتنے نیک اعمال کرنے چاہیے ابھی تک نہیں کیے لیکن کوشش کریں گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق. کاش ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں جس میں اللہ فرماتے ہیں بہترین.
وہ اسٹوڈنٹ جس کو ٹیچر کہے بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ طالب علم جس کو پورا ڈپارٹمنٹ، پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہے گا صاحب اس کو میڈل ملنے والا ہے، یہ سب سے اچھا طالب علم ہے، تو ٹھیک زندگی بھر کے لیے وہ میڈل لگا کے رکھے گا، مجھے فلانے صاحب نے، ڈپارٹمنٹ کے فلانے صاحب نے میڈل دیا تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ 2 پرچے حل کیے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ، اللہ فرماتا اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، کاش ہم اس بہترین مخلوق میں شامل ہو جائیں، اس میں داخل ہو جائیں، اور وہ کیٹیگری ہمارے ہاتھ میں ہے، بس ایک قدم اس میں آگے بڑھانا ہے۔ تو بقیہ رات آپ کی ہے، چاہے یہیں بیٹھ کر کے، چاہے واپس اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے بقیہ رات میں تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے ایک ایک مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کریں، نمازوں کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اور آرام کرنا چاہے آرام بھی۔ اور کل روزہ رکھنا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، صرف مستحب ہے، رکھیں گے روزہ بہت اچھا، اور اگر روزہ نہیں رکھ پائے کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر حدیث میں نے پڑھ کے سنائی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں جاگو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ ٹھیک، اس روزہ رکھنے کے حکم کی بنیاد پر کتابوں میں فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، اور مستحب کہتے ہیں اس عمل کو جس کے کرنے پر ثواب بہت ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ اسلام نے درجہ بندی کی ہے، کلاسیفیکیشن اعمال کے درجہ بندی کی ہے، روزہ رکھ سکیں بہت اچھا، نہیں رکھ پائیں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اللہ جل شانہ ان باتوں کو مفید سے مفید تر بنائیں۔ اب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے مسائل اسے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں دعا میں بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ مسجد کا تقدس برقرار رکھ کر کے دعا کرنی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کو تھکاوٹ ہو گئی، ضروری نہیں آپ ہاتھ کھڑے کر کے رکھیں، ہاتھ تھک جائیں گے نیچے رکھ سکتے ہیں، تھک گئے آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، جانے کی بھی اجازت ہے، دعا میں شریک نہ ہونا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دعا میں بیٹھے ہی رہیں اور ہاتھ اٹھا کر ہی رکھیں، اور اٹھ کر جانا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ٹھیک رہے گا یا نہیں، اجازت ہے، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، دعا ختم کر سکتے ہیں، دعا میں شامل رہ سکتے ہیں، تھک جائیں گے ہاتھ نیچے رکھ سکتے ہیں، اٹھ کر کے جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ جب تک دعائیں کرتے رہیں گے تب تک دعا میں شامل رہیں، اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرمائیں، اللہ کے وعدوں کو ذہن میں رکھیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون تمہاری دعائیں قبول کرے گا جب تم اضطرار کے آخری درجے میں پہنچ جاتے ہو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کر کے پھر اللہ سے دعائیں کریں، اور اب درود شریف پڑھیں۔